ایک بادشاہ تھا جو شام کو سب کو بلا کے محل میں شباب کباب سب کچھ لے چلا جاتا تھا۔ وہاں پہ سب آتے تھے، سب کھا کے صبح کو چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک بزرگ آتا تھا جو شام کو بیٹھتا تھا، صبح کو نماز کے ٹائم چلا جاتا تھا۔ اس بزرگ کو بادشاہ نے نوٹ کیا کہ وہ آتا ہے، کچھ کھاتا بھی نہیں، ایسے بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بولا کہ اس کو بٹھاؤ، میں صبح اس سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہا، جب آ بھی رہا ہے تو کیوں نہیں کھا رہا کچھ پی رہا۔ تو بادشاہ نے دوسرے دن کیا کیا، اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ صحیح آ رہے ہیں اور ایسے ہی بیٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، کیوں؟ تو بزرگ نے اسے بولا کہ آج آپ نشے میں ہیں، آپ نے شراب پی ہوئی ہے، آپ صبح مجھ سے بات کرنا اپنے محل کے باہر۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وزیروں نے کہا سر یہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے نہ ملیں تو اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس بزرگ میں ایک نور نظر آتا ہے، ایک مینس کہ مجھے اپنا سیدھا راستہ نظر آتا ہے، میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، دوسرے دن اس سے ملنے اپنے محل کے باہر گیا، اس بزرگ سے ملا، اس بزرگ کو بولا کہ اب بتائیں آپ کیوں نہیں کھاتے پیتے، کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے بولا کہ دو اچھے سفید گھوڑے منگواؤ، سفید گھوڑے منگواؤ اور اچھے نسل کے ہوں، اور ہم آپ کو چلتے چلتے گھوڑوں پہ بتائیں گے۔ تو وزیروں نے کہا سر ہمیں تو اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کہیں پہ جا کر آپ کو مار نہ دے۔ تو بادشاہ نے بولا اگر میں مر بھی جاؤں، اگر مجھے یہ کچھ کر دے، میرا دشمن ہے، تو ایسے کرنا جو میری ملکیت ہے وہ ساری غریبوں میں بانٹ دینا، اور میں اگر واپس آیا تو پھر میں اپنی بادشاہی پہ بیٹھوں گا۔ تو مجھے اس بزرگ میں، اس کے فیس پہ مجھے ایک نصیحت نظر آتی ہے، اس وجہ سے میں جاؤں گا۔ دوسرے دن اس نے کیا کیا، وہ سفید گھوڑے منگوائے اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بزرگ اور یہ دونوں چلتے چلتے، بزرگ نے بولا کہ اب اس گھوڑے کو تھوڑی سی رفتار دو، تھوڑا سا بھگاؤ۔ جب اس نے گھوڑے کو بھگایا تو بہت راستے کے بعد جب دیکھا تو وہ بزرگ اس کے ساتھ نہیں، بزرگ اور بزرگ کا گھوڑا وہاں پہ گم ہو گیا۔ تو اس نے کہا یار صحیح بول رہے تھے میرے وزیر، یہ تو میرا کوئی دشمن ہے، اتنے جنگل میں یہاں پہ مجھے چھوڑ گیا ہے دھوپ میں، اب تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاؤں گا، کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اس پیڑ کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو بزرگ جو بادشاہ تھا وہ کیا کیا، وہاں پہ پیڑ کے نیچے جا رہا تھا شام میں بیٹھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بڑا شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس شیر نے جب اسے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگا، اور گھوڑا بھی اپنی اس ڈر سے، اور بادشاہ بھی اس ڈر سے گھوڑے کو مار کے آگے بڑھانے لگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے گھوڑا ایک پیڑ سے لگ کے، اور وہ بادشاہ کا گھوڑا ایک کنویں میں گر گیا۔ کنویں میں یہ بھی گرا، مگر یہ ایک وہاں پہ رسیاں تھیں، یا جو وہاں پہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں پیڑ کی، وہاں پہ وہ لٹک گیا کنویں کے اندر۔ تو کیا ہوا کہ اس کنویں کے اندر وہ لٹک گیا، وہاں پہ دیکھا کہ ایک وہ مکھیاں، جو ماکھی جسے کہتے ہیں، وہ ہے، ایک شہد تھی وہاں پہ، اس نے دیکھا کہ ایک شہد ہے، اس شہد کو اس نے کہا مرنا تو ویسے بھی ہے، اب شہد کھا کے کیوں نہ مروں۔ اس نے کیا کیا، اس شہد کو اس نے کھایا۔ شہد کو جب کھایا تو اس شہد میں اتنا تو لذت تھی، اتنا تو اس شہد میں مزہ تھا کہ وہ بھول گیا کہ میں یہاں پہ لٹکا ہوا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے شہد کھائی، اس کے بعد ایک سفید چوہا اور ایک بلیک چوہا وہاں سے ایک سوراخ سے نکلے، اور وہاں سے نکل کے اس کی وائر جہاں سے یہ لٹکا ہوا تھا، جس پیڑ کے ٹانوں پہ لٹکا ہوا تھا، تو وہاں پہ وہ کاٹنے لگا۔ وہ جب کاٹنے لگا تو بزرگ نے کہا یہ تو میں مر گیا۔ تو اس نے کیا کیا، کاٹ کے وہ نیچے گر گیا۔ وہ جب نیچے گرا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا اور جو بزرگ تھا، اور بزرگ کا گھوڑا وہاں پہ موجود تھا۔ تو بادشاہ نے کہا یار یہ تمہارے تو تم میرے دشمن ہو، کہاں چلے گئے تھے یہ وہ؟ تو بادشاہ نے کہا، بزرگ نے کہا بادشاہ کو افسوس بادشاہ، ابھی بھی آپ کچھ نہیں سمجھے، ابھی بھی آپ کچھ نہیں سمجھے اس اتنے بڑے کے بعد بھی۔
تو بادشاہ نے کہا کہ میں کیا سمجھوں، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، شیر میرے پیچھے پڑا، یہاں پہ آ کے میں مر رہا ہوں، یہ کیا سین ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ جب تم گھوڑے پہ ہم دونوں تھے، دنیا میں جب تم ہوگے تو تمہارے ساتھ سب ہوگے، جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تم اکیلے ہو جاؤ گے، جب میں نے تمہیں چھوڑ دیا تم اکیلے ہو جائے۔ اس کے بعد کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیر تھا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ شیر نہیں تھا، یہ ایک اسرائیل تھا جو ہمارے پیچھے 24 گھنٹے ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے تو میں اس کو ماروں، مجھے ٹائم اس کا آئے تو میں اس کو ماروں، اور اس لیے وہ شیر نہیں تھا، وہ ایک اسرائیل تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جب لٹکا ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے شہد دیکھی، شہد، وہ جب میں نے کھائی تو میں بھول گیا کہ میں لٹکا ہوا ہوں، وہ کیا چیز تھی؟ اس نے کہا وہ شہد نہیں تھی، وہ دنیا کے عیش و آرام تھے۔ جب ہم دنیا کے عیش و آرام میں اتنا پھنس جاتے ہیں، اتنا چلے جاتے ہیں ان کے اندر کہ ہمیں خدا، رسول اور اس کے کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی، نہ نماز نہ قرآن۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو سفید چوہے تھے وہ کیا تھا؟ اس نے کہا وہ سفید چوہا نہیں تھا، وہ بلیک چوہا نہیں تھا، وہ ایک دن رات ہے، وہ ایک دن رات ہیں جو ہماری زندگی کو بہت ہارڈ، مینس کے دن بائی دن ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو کم کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں افسوس کہ ہم اپنے اللہ، اپنے نبی اور ہم اپنے اس راستے پہ ان کے نہیں چلتے، اور ایسے ہی ہم مر جاتے ہیں۔